اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر زندگی۔ آپ سب کو رمضان المبارک کا 25واں روزہ اور سحری بہت بہت مبارک ہو۔ شب قدر کی اہمیت اور اس کے فیوز برکات۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی سب سے اہم فضیلت و خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات پائی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور اسی رات کو قرآن مجید جیسا انمول تحفہ دنیائے انسانیت کو ملا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت میں پوری سورت نازل فرمائی جسے ہم سورۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ اس صورت میں شب قدر کے متعدد فضائل مذکور ہے۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شب میں قرآن کریم نازل فرمایا جو نوع انسانی کے لیے ہدایت اور دنیاوی و آخری سعادت ہے۔ دوسری فضیلت صورت میں اس رات کی تعظیم اور بندوں پر اللہ کے احسان کو ہٹانے کے لیے سوالیہ اختیار کیا گیا ہے انداز۔ تیسری فضیلت یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ چوتھی فضیلت اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرشتے خیر و برکت اور رحمت کے ساتھ نزول کرتے ہیں۔ پانچویں فضیلت یہ رات سلامتی والی رات ہے چونکہ اس رات میں بندوں کی عذاب و عقاب سے خلاصی ہوتی ہے۔ چھٹی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس شب سے متعلق پوری ایک سورت نازل فرمائی جو روز قیامت تک پڑھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدخان آیت نمبر 3 میں فرمایا ہے، میں یوں بیان فرمایا ہے، بے شک ہم نے قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے تھے، اور یہ رات ماہ رمضان میں تھی جس کی تصریح اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت 58 میں فرما دی ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ شب قدر کی علامات۔ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے، یہ رات چمکدار اور صاف ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے بلکہ بھینی بھینی اور معتدل ہوتی ہے۔ اس رات کو شیاطین کو ستارے نہیں مارے جاتے۔ آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے آنکھوں میں نور اور دل میں سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ شب قدر کے بعد والی صبح کو سورج میں تیزی نہیں ہوتی۔ اس رات میں عبادت کی بڑی لذت محسوس ہوتی ہے اور عبادت میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے دیکھا کہ ہر چیز سجدہ کرتی ہے، جہاں تک کہ درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، اور اس رات پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیں کہ میں لیلۃ القدر کو کیا مانگوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ دعا پڑھا کرو۔ ترجمہ: اے اللہ، تو معاف کر دینے والا اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، پس مجھے بھی معاف کر دے۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو صاحبان ایمان کے لیے مغفرت و رحمت اور بخشش کا پیغام لے کر آتی ہے۔
المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے بتائیں کہ میں لیلۃ القدر کو کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا پڑھا کرو۔ ترجمہ: اے اللہ، تو معاف کر دینے والا اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، پس مجھے بھی معاف کر دے۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو صاحبان ایمان کے لیے مغفرت و رحمت اور بخشش کا پیغام لے کر آتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جو رزق مانگنے والوں کو رزق، عافیت چاہنے والوں کو عافیت، صحت کی تمنا کرنے والوں کو تندرستی، خیر و بھلائی کے طلبگاروں کو خیر و بھلائی، اولاد کے خواہش مندوں کو اولاد کی نعمت، مغفرت کے متلاشیوں کو بخشش عطا کر جاتی ہے۔ سبحان اللہ! اس عظیم الشان رات کی عبادت اور اجر و ثواب کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے نماز میں قیام کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، شب قدر کو جبرائیل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں۔ وہ ہر اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ سبحان اللہ! شب قدر کی دعا، یہ رات دعا کی قبولیت کی رات ہے۔ اپنے لیے، دوست و احباب کے لیے اور والدین کے لیے، تمام گزرے ہوئے لوگوں کے لیے دعا مغفرت کرنی چاہیے۔ اس رات میں دعا میں مشغول ہونا سب سے بہتر ہے، اور دعاؤں میں سب سے بہتر وہ دعا ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف فرما دے، ہمارے سب گناہوں کو بخش دے، اپنی رحمت کے صدقے ہم سب کو اس بابرکت رات کے صدقے، اس بابرکت مہینے کے صدقے بخش دے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔